تاریخ کے یہ بوسیدہ نقشے اور یہ جلتی ہوئی شمع ہمیں ایک ایسی سلطنت کی کہانی سناتے ہیں جس نے 600 سال تک دنیا کی سیاست، تہذیب اور طاقت کا رخ متعین کیا۔ یہ ہے سلطنت عثمانیہ۔ 13ویں صدی کے آخر میں اناطولیہ کی سرزمین پر ایک بہادر ترک سردار عثمان غازی اپنے گھوڑے پر سوار ایک نئے سفر کا آغاز کر رہا تھا۔ 1299 میں ایک چھوٹی سی ریاست نے جنم لیا۔ یہ ریاست چھوٹی تھی، وسائل محدود تھے، مگر سپاہی منظم تھے، حوصلے بلند تھے اور مقصد واضح تھا۔ یہی نظم و ضبط عثمانی طاقت کی بنیاد بنا۔ عثمان غازی کے بعد اورخان غازی نے ریاست کو مضبوط ڈھانچہ دیا۔ بورسا دارالحکومت بنا، فوج منظم ہوئی، عدالتیں قائم ہوئیں اور ریاست باقاعدہ سلطنت بننے لگی۔ 1402 آگ، دھواں اور تباہی۔ تیمور لنگ کے حملے نے عثمانی سلطنت کو شدید بحران میں ڈال دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سلطنت لرز اٹھی، مگر عثمانی سلطنت ٹوٹنے کے لیے نہیں بنی تھی۔ سلطان مراد دوم نے فوج کو دوبارہ منظم کیا، ریاست کو سنبھالا اور عثمانی پرچم پھر بلند ہونے لگا۔ قسطنطنیہ، اونچی فصیلوں والا، ناقابل تسخیر شہر۔ صدیوں سے یہ شہر بازنطینی طاقت کی علامت تھا اور ہر فاتح کے لیے ایک خواب۔ 1453 عثمانی توپوں کی گرج اور فصیلوں کا ٹوٹنا، تاریخ نے کروٹ لی اور قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ صرف 21 سالہ سلطان محمد فاتح فتح کے وقار کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ یہ فتح صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک نئے دور کا آغاز تھی۔ آیا صوفیہ کی فضا بدل گئی۔ جہاں کبھی خاموشی تھی اب وہاں اللہ اکبر کی صدا گونج رہی تھی۔ یہ لمحہ اسلامی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ سلطان سلیم اول کے دور میں خلافت عثمانی سلطنت کے سپرد کی گئی۔ یوں استنبول اسلامی دنیا کا مرکز بن گیا اور عثمانی سلطان خلیفہ مسلمین کہلایا۔ پھر آیا سلطنت کا سب سے روشن دور۔ سلطان سلیمان قانونی، جن کے عہد میں عدل، قانون اور طاقت عروج پر پہنچ گئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب عثمانی سلطنت یورپ، ایشیا اور افریقہ تینوں براعظموں پر حکمرانی کر رہی تھی۔ دنیا اس طاقت کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، مگر وقت نے رخ بدلا۔ کمزور حکمران، محلاتی سازشیں اور یورپ کی تیز ترقی عثمانی طاقت کو آہستہ آہستہ کمزور کرنے لگی۔ پہلی جنگ عظیم عثمانی سلطنت کے لیے آخری آزمائش بن گئی۔ سپاہی تھک چکے تھے، وسائل ختم ہو رہے تھے اور شکست قریب تھی۔ 1924 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ 600 سالہ عظیم سلطنت ختم ہوئی، مگر استنبول کی یہ مسجدیں، یہ تاریخ اور یہ ورثہ آج بھی اس عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔